لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میں سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کس سے ہوتا ہوں؟ جب کوئی آتا ہے نا کہ 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ آج کل اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا، جو بھی ہو رہا ہے انگلش میں ہی ہو رہا ہے، تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے۔ میرے لیے 1 دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو، یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو۔ وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی، میں یورپ گیا تھا 1 مہینے کے لیے، 15 دن میں آ گیا، تو بڑی مشہور ہو گئی۔ لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں گے تو 6 مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ان کا۔ تو جاتا ہوں، ٹریولنگ بہت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ، کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی، سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، نیند بھی خراب۔ تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے۔ ہاں، جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے، بھاگنے کا موقع مل گیا۔ تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر؟ کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں، مسئلہ کیا ہے جو تو گھر سے بیزار ہے؟ اچھا، بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے سفر میں ٹینشن ہوگی، پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں؟ ٹینشن اٹھاؤ نا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے جب پتا چلتا ہے نا 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے، 1 سال کے لیے نکلا ہوا ہے، چلے کے لیے نکلا ہوا ہے، تو بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے یار، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا۔ جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں، انٹرٹینمنٹ لیس سفر، وہی 6 نمبر سننے، اللہ سے ہونے کا یقین، علماء کا اکرام، علم و ذکر، یہی سننا ہے نا انہوں نے، اور نماز پڑھنی ہے، دعوت دینی ہے۔ دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی، تو دعوت بھی سمپل، بھائی دین آئے گا، محنت سے آئے گا، دین ہمارے اندر آ جائے، پوری دنیا میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ کوئی لمبے چوڑے، کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو، بھائی سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کو بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں، پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھی۔ مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں۔ میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا، قرآن کی جو بیسک دعوتیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے۔ رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں، ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات، یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے۔ تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو۔ ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے، تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا۔ نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں۔ توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، علماء کے اس پہ بیانات ہیں، بالکل ٹھیک ہیں وہ، لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے ہونے کا، کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے، ناکامی کے نقشوں میں اللہ، یہی تو توکل ہے بھائی۔ نظر آئے گا ناکامی کے اسباب میں، لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا، اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، بچ گئے۔ پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا، لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے، اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی۔ وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں،
یعنی اسباب کی بالکلیہ نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. ہمارے ایک دوست تبلیغ میں وقت لگا کر آئے, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا, جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی, تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی, انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا, تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا, اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ, جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں, ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا, اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے, کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو, چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو, چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو, کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا, ان خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا, وہ فلاں نے یہ کرامت. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے. لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہیں نا, کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا, تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, کچھ نہیں جلے, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتہ چلا جی کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑائی میں. تو نہیں, جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑائی جلائے گی آپ کو, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا, انسان کو پرو دیں تو بھی کیا بنے گا؟ تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا. ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں, لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا, خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں, اللہ کی ولی تھیں, لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ ایک گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے, اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. کہ یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا تبلیغ والے اسی کو پوری دنیا میں لے کے چلتے ہیں. یہ بیسک ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور اللہ پہ اعتماد آ جائے, اللہ پہ توکل آ جائے. میں نے تبلیغ والوں کو نہیں دیکھا کہ وہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو وظیفوں میں لگے ہوئے ہوں, کیونکہ اکثر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے میرے والد صاحب تبلیغ میں لگاتے تھے نا, کوئی پریشانی آتی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے. یہ صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی حدیث میں نماز نہیں ہے,
لیکن نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو نا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے, تو اس کا نام بعد میں آسانی کے لیے صلاۃ الحاجت رکھ لیا. تو یہ چیز نظر آئے گی آپ کو تبلیغ والوں میں. اچھا, تبلیغ والے بدعت کے خلاف ایسے بیان نہیں کرتے کہ تیجا غلط ہے, 40واں غلط ہے, فلانا غلط ہے, ڈمکانا, کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں آٹومیٹیکلی تیجے 40ویں ان کی زندگی سے ختم, آٹومیٹیکلی بغیر کسی تقریر کے, کیونکہ مزاج یہ بن جاتا ہے بھائی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا ہے. اب ان یہ تو سب کو پتا ہے نبی نے تو تیجا نہیں کیا, نبی نے تو 40واں نہیں کیا, تو آٹومیٹیکلی بہت سارے کام موضوع بنا کے نہیں ہوتے, خود بخود. ایک 4 شادیوں والا رہ گیا تبلیغ میں, اس پہ پتہ نہیں کب آئیں گے وہ لوگ. خیر, ایک عالم نا اعتراض کر رہے تھے تبلیغ والوں پر. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کے پاس بیٹھ کے کہ حضرت یہ رائے میں سارے علماء کو کیوں بیان نہیں کرنے دیتے, رائے کے اسٹیج سے فلانے کو بلائیں, یہ صرف ان علماء کو بیان کرواتے ہیں جن کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. تو ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے بھائی ایک نیٹ ورک ہے, ایک طریقہ ہے, تو اس میں ظاہر ہے جب تک ایک ان کی ایک پالیسی ہے کہ اس سے گزر کے نہیں جائے گا تو کام کی نوعیت سمجھے گا نہیں. تو کہا نہیں اتنے بڑے بڑے علماء, بھائی بڑے بڑے علماء ہیں, وہ اپنے ممبر پہ صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو تجربوں کے بعد ان کو اندازہ ہوا. تو اب جب تک کوئی اس تجربے سے نہیں گزرے گا تو ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے بھائی, وہ جیسے خانقاہ میں بھی ہر ایک کو تھوڑی بیان کرنے دیا جاتا ہے, ہر ایک کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. جب ان کو بہت سمجھایا ان کی سمجھ میں نہیں آیا, تو پھر ہمارے استاذ نے کہا اچھا مفتی طارق مسعود کو ریونڈ میں ایک بیان دے دو, 4 شادیوں میں بیان کر دیا. ہضم ہو جائے گا لوگوں سے. میں نے کہا, انہوں نے کہا یہ بندہ تو وہاں جا کے کیا کرے گا, سال کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک, اور انگریز آئے ہوئے ہیں, جیپنیز آئے ہوئے ہیں, ایک دم بیان نئے نئے مسلمان آئے ہوئے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, اور ایک دم بیان کس پہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو عجیب صحیح نہیں ہو, بات تو صحیح ہوگی لیکن بے موقع ہوگی. پھر وہ صاحب خاموش ہو گئے, انہوں نے کہا یہ مثال آپ نے بالکل صحیح دی ہے. تو ان کا ایک پروسیس ہے بھائی, اتنا ٹائم گزارو اس کام کو سمجھو, تو آپ اپنے ممبر پہ جو بھی ہیں, لیکن جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے تو آپ کو اس سے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تبلیغ میں جو ہے نا جو وقت لگاتے ہیں, مجھے بڑی اس پہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں اور کسی اختلاف اور طنز کے بغیر توحید پر بیان ہوگا, مشرکوں پہ طنز نہیں ہوگا. بدعت کے خلاف بیان ہوگا, بدعتیوں پہ طنز نہیں ہوگا. اور ختم نبوت پہ بیان ہوگا, ختم نبوت کے منکرین پہ طنز نہیں ہوگا. جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ فیلڈ ہے, میں اس کی جو علماء ختم نبوت جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا کام ہے. تو تبلیغ میں کسی شعبے کی نفی نہیں ہوتی, میں تو صرف تبلیغ کا مزاج بتا رہا ہوں کہ کام سارے ہو رہے ہیں لیکن نام نہیں ہے. بہت مضبوط بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے, اور کتنی بڑی قربانی ہے. میں مثال دے رہا تھا نا یار, ہم تو جب سفر میں جاتے ہیں ہم سے تو 2 دن نہیں گزارے جاتے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے, وہ بھاگو تو 1 سال کے لیے نکل جانا, 7 مہینے کے لیے, چلے کے لیے, سہروزے کے لیے, اور کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں وہاں پہ. وہی بیان ہو رہے ہیں, وہی ایک صاحب کھڑے ہو جائیں گے, ایک رکشے والا کھڑا ہو جائے گا, بھائی اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین آ جائے, ایک رکشے والا, پھر بیان آپ کبھی کس کا, ایسے لوگوں کا بیان بھی جن کی زبانی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ کو. تو یہ بڑی قربانی کی بات ہے. اس لیے کوئی تبلیغ والے ملنے آتے ہیں تو میں ان سے دعا کا کہتا ہوں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو, کیا خیال ہے, کیونکہ بڑی قربانی ہے. تو بیان سارا آج میرا اس طرف نکل گیا. اب میں اصل ٹاپک کی طرف کو جلدی سے آتا ہوں. یہ جو ہم نے سأل سائل بعذاب واقع پڑھی ہے نا, تو وہی بات ہے کہ قرآن کے جو بیسک ٹاپکس ہیں ان میں ایک آخرت ہے. بار بار اللہ کہتے ہیں مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے بھائی, تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی, اللہ کے سامنے تم نے جواب دیا. اچھا تبلیغ والوں کی تھوڑی میں نے وہ کر دی ہے, تو ایک اہم بات دیکھو, تبلیغ میں جو وقت لگا کے علماء سے تعلق رکھے نا, اس کے کام میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تبلیغ میں یہ بات سکھائی جاتی ہے, فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں, مسائل کا علم علماء کے پاس. اگر تبلیغ میں جو وقت بہت لگائے علماء سے کٹ گیا, اس میں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے لکھ دی تھی. فرمایا 2 کام اگر تبلیغ میں کمی ہو گئی نا ان کی, تو یہ بہت بڑی گمراہی بن سکتی ہے. ایک ذکر کی کمی اور ایک علم کی کمی. دونوں میں سے علم آگے, اگر ذکر کی کمی ہو گئی تو اخلاص ختم ہو جائے گا. جب آپ ذکر چھوڑ, تبھی تبلیغ میں جب گشت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ذکر کے لیے لازمی بٹھاتے ہیں. ذکر کی کمی ہو گئی, اللہ سے تعلق ختم, اخلاص ختم, پھر شو بازیاں, پھر شوق ہوگا کہ میرا بیان کیوں نہیں ہو رہا بھائی, محلے کا امیر مجھے کیوں نہیں بنایا,
تو یہ چیزیں جس تحریک میں آ گئی نا، میں پیدا ہو گئی تو ختم. تو ذکر کی تو الحمدللہ کمی نہیں ہے، لیکن علم میں بعض لوگ جب جاتے ہیں تو پھر علماء سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو ان کے پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ علم اور ذکر یہ دو چیزیں انسان کو گمراہی سے بچا. خالی علم و ذکر نہ ہو تو وہ بھی اللہ سے تعلق ختم. پھر وہ علم تو پھر آپ کو پتا ہے آج کل جتنے گمراہ اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم تو بہت ہے، اللہ سے تعلق بالکل بھی نہیں ہے، تو گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر صرف ذکر ہی ذکر ہو، علم نہ ہو، تو وہی پادری کی مثال ہو جائے گی کہ جس نے 100 انسانوں کو، ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا. پچھلی امتوں میں ایک اللہ والے کے پاس گیا تو اللہ والے کے پاس ذکر تھا، علم نہیں تھا. تو پوچھا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بھائی 1-2 بندے مارے ہوتے تو بات ہے یار، 99 بندے مار کے آ رہا ہے بھائی. اللہ سے تعلق تو ان بزرگ کا بہت قوی تھا، علم نہیں تھا کہ بھائی 1000 بھی قتل کی ہوں، توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے کھلا ہوا ہے. تو ان بزرگ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی 99 کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی، بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کہا جب نہیں ہوتی تو سینچری پوری کیوں نہ کرے بھائی آدمی؟ جانا جب جہنم میں ہی ہے تو پوری سینچری کر کے جاؤ نا. کوئی جہنمیوں سے ملاقات ہوگی تو پتہ تو چلے گا، جیسے جیل میں جو قیدی جاتے ہیں نا تو بتا رہے ہوتے تو کیا مار کے، وہ کہہ رہے میں مچھر مار کے آیا ہوں. تو نے کون سا تیر مار لیا یار؟ تو اس نے اس پادری کو بھی مار دیا کہ یار پوری سینچری پوری کرو. پھر حدیث میں آتا ہے اس کو فکر ہوئی کہ کسی اور سے پوچھیں، تو پھر حدیث میں آتا ہے دل علی رجل عالم. پہلے لوگوں نے راہب جو ان کے بزرگ ہوا کرتے تھے عیسائیوں کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فدل علی رجل عالم، کسی نے بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتایا، وہاں ایک عالم ہے. جب وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ سے 100 انسانوں کا قتل ہو گیا ہے، حل لہ من توبہ، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو وہ واقعی علم میں مضبوط تھے. انہوں نے فرمایا من یحول بینہ وبین التوبہ، صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں قبول کرے گا، بلکہ اپریشیٹ کیا، بھائی کیوں نہیں کرے گا، تیرے اور اللہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے. اور پھر اس کو گائیڈ بھی کیا کہ جس علاقے میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے توبہ کر تو لے گا، توبہ پہ قائم رہے گا نہیں. انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، اس علاقے کو چھوڑ دے بھائی، وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہاں ان میں جا کے رہ لے اور وہیں اللہ اللہ کر، یہاں نہ آنا اس علاقے میں، توبہ وہاں جا کے کرنا. پھر وہ جو اس کی موت آ گئی اسی دوران اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل، حالانکہ بھی توبہ کی نہیں تھی، توبہ کے ارادے سے چلا تھا. تو عالم کے پاس گیا نا. اب اگر وہ عالم ہوتا، اللہ والا نہ ہوتا، یہاں تو میں نے بتایا نا وہ راہب بزرگ تھے، اللہ والے تھے، علم نہیں تھا، انہوں نے بھی گمراہ کیا. اور وہ عالم جن کے پاس گئے وہ بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے. اگر صرف عالم ہوتے، بزرگ نہ ہوتے وہ، تو وہ بھی گمراہ کرتے. پھر پتہ ہے کیا کرتے؟ اس زمانے کا کوئی اسکالر ہوتا نا پڑھا لکھا، تو جب کوئی 100 انسان قتل کر کے ان کے پاس آتا تو وہ کہتے بھائی حدیث نمبر فلانی سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنے بزرگ آ رہے ہیں نا منجن بیچ رہے ہیں. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جتنے بزرگ جو آج کل ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، جو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے تم بیٹھو گے، ابے سب دکانیں ہیں، سب کیا ہے؟ منجن. ٹھیک ہے نا، بزرگ کوئی بھی نہیں ہے بھائی. ونس اپون اے ٹائم اللہ والے ہوا کرتے تھے، سب میں صحیح ہوں، صرف میں صحیح ہوں، لہذا آپ صرف میرے ساتھ رہا کریں اور دائیں بائیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ عالم تو ہوتا، لیکن اس کے اندر حب جاہ، کہ لوگوں کو اللہ والوں سے کٹا کے سب کو اپنی ذات کے گرد جو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، وہ عالم تو ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو بھی یہ چاہ رہے ہیں نا کہ سب میری طرف آ جائیں، تو یہ حب جاہ کا مریض ہے، تکبر کا مریض ہے. علماء میں تواضع ہوتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے، ہم نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا، ان سے سینئر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی ان سے پوچھو، جب بڑے بیٹھے ہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں. یہ ہم نے علماء جو صحیح اہل حق علماء، ان میں یہ تواضع دیکھی ہے. اور آج کل 2-4 باتیں جس کو معلوم ہو جائیں، تواضع وہاں سے شارٹ، وہ تکبر کا پوٹلا بن جاتا ہے. وہ میں بس وہ یہ شروع کر دیتا ہے، سب علماء سے کٹانا شروع کر دے گا آپ کو. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو عالم بھی ہو اور اللہ سے تعلق